السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلوش عثمان کی، جس کی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر اب تک جاری نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے، اس موضوع پر بھی بات چیت کریں گے، اور یہ بھی کہ اگلی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں کورلوش عثمان کی آنے والی قسط کے ابتدا سے، یا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ رہا ہے۔ اگر بات کریں گزشتہ قسط کی تو خاص طور پر ترگت کے مناظر نے قسط کو 4 چاند لگا دیے، لیکن صحیح بات یہ بھی ہے کہ ترگت غازی کے مناظر، خاص طور پر ایکشن کے مناظر بہت ہی پھیکے تھے۔ کلہاڑا چلانے کا انداز کمال ہے اور اسے اچھے طریقے سے لیکن فلمایا نہیں گیا، جو اس قسط پر اثر انداز ہو رہا ہے اور ریٹنگ پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دی ریلیش ارطغرل میں جس بندے نے فلم یعنی جو ڈرامہ فلمایا تھا، جس کا نام متین گونائے تھا، وہ تو چونکہ جدا ہو چکا، لیکن اب یہ جو دوسرے صاحب ہیں، ان کے پاس دکھانے کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص ہے نہیں، اور یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ترگت غازی کے مناظر کو جو ہے نا وہ ضائع ہی کیا گیا ہے۔ اسی طرح عثمان غازی سے ملاقات میں سلو موشن کا استعمال ہونا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ منظر بھی ہمارے نزدیک ضائع کر دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے ریٹنگ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی اور اسے بھی کم کیا گیا ہے۔ بہرحال منگولوں کی کہانی اختتام کو پہنچی ہے اور بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں پہنچی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کہانی کو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی پہلے آپ ایک ہائپ بناتے ہیں، ایک بہت اوپر تک ایک بندے کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر اچانک ہی ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہی بے ڈھنگا پن ہے جس کی وجہ سے ریٹنگ برباد ہو رہی ہے اور لوگ بھی ڈرامہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب عثمان غازی کے سامنے ایک بار پھر بازنطینی یا پھر رومی موجود رہ گئے ہیں، یعنی تنہا رہ گئے ہیں، اور آنے والی قسطوں میں جو اب 4 قسطیں ہی رہ گئی ہیں تو کچھ تاریخی واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں اور کچھ تاریخی کرداروں کی انٹری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں وقت کا گیپ آنے والا ہے، اور جس طرح گزشتہ قسط کا اختتام ہوا ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ آنے والی قسط کی ابتدا وقت کے گیپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ گیپ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسٹارٹ میں ہی ٹائم گیپ ہوگا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو یہ گیپ آدھے پونے سال کا تو ضرور ہوگا، یعنی 6 مہینے کا، 9 مہینے کا، 10 مہینے کا تو ضرور ہوگا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عثمان غازی شہنشاہ سے اور گلاڈیوس سے معاہدہ کر چکے ہیں، یعنی ان کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ دوسری طرف عثمان غازی اور صوفیہ کی بات چیت سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عثمان غازی اسے بورسا دلانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یعنی فی الحال ان کا کوئی موڈ نہیں ہے، موڈ بنے گا تو شاید دلا بھی دیں گے۔ ان معاہدوں کا مطلب یہی ہے کہ فی الحال امن و امان ہے اور دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنے اپنے مورچے مضبوط کریں گے، اور جب لگے گا کہ اب تیاری ہو چکی ہے تو پھر جنگ لگے گی، معاہدے ٹوٹیں گے اور میدان سجیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا بازنطینیوں یا رومیوں کی جانب سے ہوگی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا خیال ہے کہ صوفیہ گلاڈیوس سے اتحاد کرے گی تاکہ عثمان کا خاتمہ ہو سکے، اور سب سے اہم گلاڈیوس اور سلطنت کو ایک کیا جائے۔ ایک ہوں گے تو مضبوط ہوں گے، اور مضبوط ہوں گے تو عثمان سے لڑ سکیں گے، اور عثمان غازی نے جو نیا قلعہ حاصل کیا ہے وہ قلعہ بھی واپس حاصل کر سکیں گے۔ اسی لیے یہ لوگ مل کر معاہدہ توڑیں گے، اور امید یہ ہے کہ یہ کام شہنشاہ کی اجازت کے بغیر ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، مگر قلعے پر قبضہ کر کے عثمان غازی بورسا کے مزید قریب ہو گئے ہیں، اور یہ ابتدا ہے بورسا کے محاصرے کی۔ دوسری طرف عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان کو اس کا انچارج بنایا ہے، اور یہ کمال کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس طرح اورحان بورسا کے آس پاس رہے گا اور اسی جگہ سے بورسا کے بارے میں جاننے میں کامیاب بھی ہوگا۔ اگرچہ عثمان غازی 10 سال تک محاصرہ کریں گے مگر کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اورحان کا یہاں ذکر آیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ کی آمد بھی ہو چکی ہے، تو امید ہے کہ آنے والی قسطوں میں 1-2 تاریخی واقعات مزید بھی شامل ہوں گے اور کہانی خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ تاریخی واقعات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان غازی کے بیٹے اورحان نے کئی ساری شادیاں کی تھیں، اور ان کی اولاد بھی کافی ساری ہوئی تھی، اور ان کی کئی ساری بیگمات میں سے 2 بیگمات عیسائی تھیں، یعنی غیر مسلم، لیکن
اہل کتاب۔ تو پہلے نمبر پر تو نیلوفر خاتون ہے جن کی کہانی دکھائی جا چکی ہے اور ان سے شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہی خاتون یعنی نیلوفر خاتون اورحان کے نائب یا ولی عہد کی والدہ بنیں گی یعنی مراد خان کی۔ دوسری بیگم کا نام ہوگا اسپرچو خاتون اور یہ خاتون شہنشاہ کی بیٹی ہوں گی اور اس سے بھی شادی کی وجہ صلح اور سرحدوں کی حفاظت ہوگی، یعنی جیسے گزشتہ قسط میں اس نے صلح کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے عثمان غازی کو اپنا قلعہ دے دیا ہے، جیسے کہ گزشتہ قسط میں اس کا ذکر آیا۔ چند لائنیں یا چند جملے بھی سناتا چلتا ہوں۔ یہ لائنیں شہنشاہ کی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ذاتی قیام نو یا بنیاد ہمارا موضوع نہیں رہا عثمان سردار، سرحدی خطے کے مستقبل کے لیے حالات بازنطینی اور قائیوں کے مابین اتحاد کی ضرورت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ بدلے میں عثمان غازی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جب میں نے آپ کی جان بچائی تھی تب آپ نے صلح کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ صلح ہمارے لیے صرف دھوکہ بازی ہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد شہنشاہ عثمان غازی کو سونا چاندی پیش کرتا ہے، جبکہ عثمان غازی اعتماد نہ ہونے کی بات کر کے اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر ضمانت کے طور پر شہرک جیسا قلعہ طلب کر لیا۔ شہنشاہ چونکہ مجبور تھا لہٰذا مان گیا اور یوں عثمان غازی کامیاب ہو کر لوٹے۔ یہ منظر یا یہ گفتگو آنے والی قسطوں کا بھی نقشہ کھینچ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والی قسطوں میں عثمان غازی کے ساتھ یہ لوگ ایک بار پھر دھوکہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب کی بار منگولوں کی جانب سے اولجاتو خان خود آئے گا، لہٰذا یہ لوگ بچنے کے لیے عثمان غازی یا اورحان سے اتحاد کرنے کی کوشش کریں گے اور تب ایک بار پھر یہی باتیں دہرائی جائیں گی اور تب بات صرف سونا چاندی یا قلعے تک نہیں رہے گی، بلکہ یہ لوگ شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ طلب کریں گے جس کا نام اسپرچے ہوگا اور بازنطینی اپنی سرحدوں پر حملے نہ کرنے اور دشمنوں کے خلاف اتحاد کی شرط پر یہ رشتہ دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ شادی کے بعد یہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی اور اس سے 4 بچے ہوں گے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ابراہیم، شرف اللہ، اس کے علاوہ 2 بیٹیاں ہوں گی فاطمہ خاتون اور سلجوق خاتون۔ یہ واقعات اگلی قسطوں میں بھی دکھائے جا سکتے ہیں اور آنے والے سیزن میں بھی، اور یہ واقعات ہیں سن 1316 کے، یعنی عثمان غازی کی وفات سے 10-11 سال پہلے کی بات ہوگی۔ رہ جاتا ہے بیگم اور صوفیہ کا کردار۔ بیگم کی تو امید ہے کہ شہادت ہوگی اور یہ شہادت صوفیہ یا گلاڈیوس کے ہاتھوں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غدار کے ہاتھوں ماری جائے۔ اس کے علاوہ صوفیہ گلاڈیوس سے اتحاد کر کے عثمان کے خلاف میدان میں اتر سکتی ہے یا پھر اس کی واپسی اب اگلے سیزن میں ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں بات ہو جائے ٹریلر کی اور قسط کی۔ ٹریلر اب تک نہیں آیا اور امید ہے کہ آج کل میں یا پھر یہ کہ 1-2 دن میں آ جائے گا، اور جو ہی آئے گا مکی ٹی وی اس کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند نہیں ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اب اپنے میزبان علیار خان کو اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔